قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہداہ، اما بعد فباب اللقطہ، لام کے ضمے اور قاف کے فتحے کے ساتھ۔ لقط الشیء اذا رفعہ من الارض، جب آدمی کوئی سامان زمین سے اٹھا لے، مراد ہے راستے میں یا کہیں کوئی چیز گری پڑی ملے اور اس کے مالک کا کوئی عطا پتہ نہ ہو، تو اگر آدمی گرے پڑے سامان کو اٹھا لیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں لقطہ، یعنی شیء ملتقط، جس کو زمین سے اٹھا لیا گیا اور اس کے مالک کا پتہ نہ ہو۔ تو اس کے سلسلے میں شریعت کے اندر احکام ہے، تاکہ کسی کا کوئی سامان اگر گر جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے ضائع نہ ہو جائے۔ یہ اسلامی معاشرے کی خوبی ہے کہ اس کے مال کو اٹھا لیا جائے اور اس کی شناخت سال بھر کرائی جائے، تاکہ اس کا مالک آ کر نشان پتہ بتا کر سامان لے جائے۔ مزید تفصیل ہم پڑھیں گے، اور اگر 1 سال تک بھی وہ نہیں آیا، شناخت کرانے کے بعد، اعلان کرانے کے باوجود بھی، تو ملتقط سامان اٹھانے والا شخص اس کا مالک ہو جائے گا، اس پہ وہ تصرف کر سکتا ہے۔ تعریف میں یہ بات کہی گئی کہ سڑک یا کہیں اور گری پڑی چیز کو اٹھانے والا اٹھائے اور اس کے مالک کا پتہ نہ ہو، کیونکہ اگر اٹھانے والے کو پتہ ہو کہ یہ سامان فلاں کا ہے، وہ جان رہا ہے، تو پھر یہ لقطہ نہیں ہوگا، اس پر واجب ہوگا کہ وہ جائے اور اس کے پاس اس سے مل کر کے اس کا سامان اس کو پلٹا دے۔ لیکن اسے پتہ نہیں کہ یہ کس کا مال ہے، تو اس کو لقطہ کہتے ہیں۔ اور اب سامان کے اعتبار سے کہ سامان اویلیبل ہے یا یہ کہ معمولی ہے، اس کے اعتبار سے علماء نے کئی قسمیں بتائی ہیں، 3 قسمیں بتائی ہیں۔ ایک تو معمولی درجے کا سامان ہو جس کی قیمت بہت کم ہوتی ہے، اور عام طریقے سے اگر وہ سامان کسی کا گر جائے تو وہ اس کی تلاش نہیں کرتا ہے، زیادہ پریشان نہیں ہوتا ہے۔ وہ مثلا جا رہا تھا، ایک روٹی گر گئی اس کی تھیلے سے، یا اس کا قلم گر گیا، یا کوئی رسی تھی جو رسی گر گئی، تو آدمی اس کو بہت اہمیت نہیں دیتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو ایک تو معمولی درجے کی چیز ہے جس کو سامان والا تلاشتا نہیں ہے، اس کا کیا حکم ہے، یہ ہم حدیث میں پڑھیں گے، مسائل آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ حیوان ہے، لیکن وہ چھوٹے چھوٹے درندوں سے اپنے آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، بھیڑیے سے، لومڑی سے، یا اسی طریقے سے شیر اور چیتے اور باغ کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے اپنی حفاظت آپ کر سکتا ہے وہ، جیسے کہ اونٹ ہے، اور اسی طریقے سے پرندے ہیں جو اڑ جاتے ہیں، اونٹ ہے جو بڑا جانور ہے، اپنا دفاع کر لیتا ہے، اور اسی طریقے سے ہرن ہے جو بہت تیز بھاگتی ہے اور محفوظ رہ پاتی ہے بہت حد تک۔ تو ایسے جانوروں کا کیا مسئلہ ہے؟ اور اس کے علاوہ، ان 2 قسموں کے علاوہ اور چیزیں جو اویلیبل تو ہوں، سامان والا اگر اس کو کھو دے تو وہ فکر مند ہو، اس کی وہ تلاش کرے، اور اسی طریقے سے وہ جانور جو چھوٹے جانوروں کا بھی، درندوں کا شکار ہو سکتا ہو، جیسے کہ بکرا ہے، بکری ہے کہ اس کو بھیڑیا بھی لقمہ بنا سکتا ہے، لومڑی اس پر حملہ آور ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح کے جو چھوٹے جانور ہیں جو درندوں سے اپنی حفاظت آپ نہیں کر سکتے، ان جانوروں کا مسئلہ، اور اسی طریقے سے جانوروں کے علاوہ دوسری چیزیں جو اویلیبل ہو، جن کی قیمت ہو اور صاحب سامان اس کی تلاش کرتا ہو، یہ ایک شے ہوئی۔ تو ایک معمولی درجے کی شے ہوئی، ایک یہ ہوا کہ بڑا جانور ہے جو چھوٹے جانوروں سے اپنی حفاظت آپ کر سکتا ہے، جیسے اونٹ ہے یا ہرن ہے جو بہت تیز بھاگتا ہے، اور اسی طریقے سے پرندہ ہے کہ وہ اڑ جائے گا،
تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور تیسرا یہ کہ صاحب ویلیبل سامان ہو یا چھوٹا جانور ہو جو اپنا دفاع درندوں سے نہیں کر سکتا، جیسے بکری بکرا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ 3 طرح کے جانور ہو سکتے ہیں، یا تین طرح کی چیزیں ہو سکتی ہے لقطہ میں، جن کو آدمی اٹھاتا ہے۔ کیا حکم ہے ان تینوں کا، وہ ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ باقی رہا یہ کہ اب سوال ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز کسی کو گری پڑی ملے تو اس کے لیے کیا بہتر ہے، اٹھا لے کہ چھوڑ دے، اس کو چلتا رہے؟ اہل علم کے کئی اقوال ہیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، اٹھا لے، بہتر ہے کہ اٹھا لے۔ کسی نے کہا اٹھا لینا واجب ہے۔ کسی نے کہا کہ نہیں، نہ اٹھائے، چلتا رہے۔ سب لوگوں نے اپنے اپنے قول کی تائید میں استنباط پیش کیا ہے، اس میں بہت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ اگر چیز ویلیبل ہے اور اٹھانے والا امانت دار ہے اور وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ سامان کی شناخت کرائے گا، اعلان کرائے گا اور حقدار کو اس کا حق پہنچا دے گا، مال کی حفاظت کرے گا، بے ایمان نہیں ہے، خیانت کرنے والا نہیں ہے، اور سامان قیمتی ہے، بڑی موٹی رقم ہے کوئی، یا سونے اور چاندی کا زیور اس کو ملا ہے، یا اسی طریقے سے آئی فون ملا ہے، اس طرح کی اگر کوئی چیز ہے اور آدمی امانت دار ہے تو افضل ہے اس کے لیے کہ وہ اٹھا لے، کیونکہ ایسی صورت میں مال کی حفاظت ہوگی اور بہت ممکن ہے کہ سامان والے کو مل جائے۔ لیکن اگر آدمی بے ایمان ہو یا خائن طبیعت ہو، یا یہ ہے کہ صاحب سری طور پر تو کہیں کہیں ذکر کرے گا لیکن لوگوں کے مجمع میں اعلان نہیں کرے گا کہ لوگوں کو پتہ چلے، اور اس طریقے سے سال گزرنے کا انتظار کرے گا، تو اس طبیعت کا اگر آدمی ہو تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ سامان اٹھائے، اگر وہ مسلمان ہے تو۔ یہ درمیان کا قول ہے جو بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پڑھیں گے، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ گمشدہ بکری کا کیا حکم ہے؟ کہا تم لے لو، لکا، یا تم نہیں لیتے ہو تو کوئی دوسرا لے لے گا، اور کوئی نہ لے گا تو بھیڑیا تو نہیں گا، لقمہ بلا لے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لے لینا بہتر ہے۔ اب دوسری یہ کہ کسی مسلمان کا مال ہو سکتا ہے یا کسی کا بھی ہو، اب گرا پڑا سامان ہے، اس کا مالک کون ہے ہم تو جانتے نہیں ہیں، لیکن ایک مسلمان امانت دار آدمی اگر اس کو اٹھاتا ہے تو صاحب سامان تک سامان پہنچ جائے گا، برخلاف اس کے کہ علماء کی ایک بڑی تعداد کہتی کہ نہیں چھوڑ دو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ طبیعت پہ لالچ پیدا ہو۔ تو ٹھیک ہے بھائی، تو ابھی تو بات کہی گئی کہ یہ وہ اٹھائے جو امانت دار ہو، ایماندار امانت دار ہو، سامان کی حفاظت کر سکتا ہو، سامان کو ایک سال بھر اس کا اعلان کر سکتا ہو، ویسے ہی آدمی اٹھائے۔ اور اگر طبیعت خیانت کی طرف مائل ہے یا تعریف کرنے سے، سامان کا تعارف کرانے سے، سامان کا اعلان کرانے سے اگر وہ عاجز ہے تو اس کے حق میں بہتر یہ ہے کہ وہ چھوڑ دے سامان کو، بلکہ واجب ہے، تاکہ اپنے آپ کو وہ حرام کے اندر نہ ڈالے، یعنی دوسرے کا مال خیانت کے ساتھ رکھنا لے اور اصل مالک سامان سے محروم رہ جائے۔ تو اگر دیکھیے کہ سامان اویلیبل ہے اور آپ امانت دار ہیں، دیندار آدمی ہیں، اور آپ اس کا اعلان بھی کریں گے تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ اس کو اٹھا لیجیے، افضل ہے کہ آپ اس کو اٹھا لیجیے، اور اس کے لیے پہچان ضروری ہے۔ اب دیکھیے ہلکی پھلکی اگر کوئی چیز آدمی پائے، 10 روپے 20 روپے کی چیز ہے کہ کھونے والے کو بھی غم نہیں ہوتا، تو ایسے سامان کا سال بھر اعلان کرنا مناسب نہیں ہے، آدمی اس سامان کو اپنے استعمال میں لے لے۔ چنانچہ حدیث ہے عن انس رضی اللہ عنہ قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمرۃ فی الطریق فقال لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ لاکلتها، متفق علیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر راستے میں پڑی ہوئی ایک کھجور سے ہوا، یعنی جس راستے سے آپ گزر رہے تھے وہاں ایک کھجور پڑی ہوئی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ لولا انی اخاف، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ یہ کھجور صدقے کی ہو سکتی ہے تو میں اس کو کھا لیتا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تواضع ملاحظہ کیجیے کہ کس قدر رفیع المرتبت ہے، کس قدر آپ کی عظمت شان ہے
اور اس کے باوجود بھی یہ عظمت شان اس بات کے لیے مانے نہیں ہے کہ آپ گری پڑی چیز کو اٹھا لیں اور کھانے کی چیز ہے تو اس کو کھا لیں. اس قدر تواضع آپ کے اندر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی نعمت ہے، کیوں ضائع ہو جائے. لیکن آپ نے صرف اس لیے نہیں اٹھایا، یا اٹھایا ہو، اس میں نہیں ہے کہ آپ نے نہیں اٹھایا، ممکن ہے کہ آپ نے اٹھا لیا ہو، کسی دوسرے کو دے دیا ہو، یا ممکن ہے کہ آپ نے نہیں اٹھایا ہو کیونکہ آپ کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے. کوئی ایسا شخص گزرے جس کے لیے صدقہ حلال ہو تو وہ اس کو سامان کو لے لے اور صاف کر کے اس کو کھا لے. تو ایسی اگر کوئی چیز ہے تو اس کو آدمی اٹھا سکتا ہے، اور اس کے لیے تعارف کرانے یا اس کی شناخت کرنے اکڑانے کی ضرورت نہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر معمولی درجے کی کوئی چیز ہے، قلم کی کسی کی گری ہوئی ملی، یا اسی طریقے سے سوت ہے، کوڑا ہے، جانوروں پر چابک جس کو کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے قلم ہے، یا چھوٹا موٹا ڈنڈا ہے، یا اسی طریقے سے روٹی وغیرہ کا ہے، یا ایک آدھ چاکلیٹ ہے 5-10 روپے کی، الحمدللہ اس کے تعارف کی ضرورت نہیں ہے. دوسری بات اس سے یہ سمجھ میں آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احتیاط دیکھیے. ضروری نہیں ہے کہ وہ سامان جو راستے میں گرا ہوا ہے یا کھجور جو گری ہوئی ہے وہ صدقے ہی کے ہو، لیکن یہ بھی امکان ہے کہ وہ صدقے کی بھی ہو سکتی ہے. تو احتیاط اور ورع کا تقاضا یہ ہے کہ سامان سے بچا جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ ورع اور احتیاط کی اس میں دلیل ہوئی کہ آپ نے اس کھجور کو نہیں کھایا، حالانکہ وہ کھجور مباح تھی، یہ کیونکہ صدقہ کا ہونا متحقق نہیں تھا، لیکن چونکہ اس میں شبہ پایا جاتا ہے کہ ہو سکتی ہے کہ وہ صدقے کی بھی ہو، نہیں بھی ہو، اگرچہ معمولی درجے کی ہے، لیکن آپ نے من باب الاحتیاط اس کو نہیں کھایا. روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میں اپنے بستر پر ہوتا ہوں، علیہ السلام فرماتے ہیں، اور کبھی کبھی میں کھجور اپنے بستر پر پاتا ہوں تو میں اس کو اٹھاتا ہوں کہ کھا لوں، لیکن پھر اس ڈر سے چھوڑ دیتا ہوں کہ کہیں یہ صدقہ کی نہ ہو. اللہ اکبر، کمال احتیاط دیکھیے کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے کھجور صدقے کی تقسیم کی ہو اور کوئی کھجور کپڑے میں چپک گئی ہو، حالانکہ آپ کا بستر ہے، آپ کا گھر ہے، کھجور آپ کے گھر کی ہے، لیکن آپ کے گھر میں صدقات کے بھی کھجور رکھے جاتے تھے اور آپ صدقے کی تقسیم فرمایا کرتے تھے. اس من باب الاحتیاط آپ کہتے ہیں کہ میرے بستر پر ہوتی ہے لیکن میں نہیں کھاتا ہوں اس ڈر سے. جبکہ مسند احمد میں ایک روایت مسند حسن آئی ہے، عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اپنے بستر پر کھجور پائی، پہلو میں کھجور پڑی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا، مگر اس اندیشے سے کہ کہیں یہ صدقے کی کھجور نہ ہو. پوری رات آپ جاگتے رہے، بے چین رہے، کروٹ بدلتے رہے، کم خوابی یا بے خوابی کے آپ شکار رہے. بیوی محترمہ نے کہا کہ آپ سو نہیں رہے، تو آپ نے کہا کہ میں نے ایک کھجور تو بستر پر پڑی ہوئی تھی پہلو میں، اس کو میں نے اٹھا کے کھا لیا، مگر مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ صدقے کی نہ ہو. تو دو الگ الگ واقعہ ہو سکتا ہے کہ کبھی آپ کہتے ہیں کہ بستر پر پاتا ہوں تو رولنگ یہ دے رہے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا ہے کہ نہ کھائے، اور ایک مرتبہ آپ نے کھا لیا تو آپ کا ذاتی فعل یہ رہا کہ جب آپ نے کھایا تو پوری رات بے چینی بھی آپ کی گزری کہ خطرہ ہے کہ کہیں صدقے کی کھجور میں نے کھا نہ لی. تو یہ دو الگ الگ واقعے پر دونوں حدیثوں کو محمول کیجیے. بہرحال آپ نے تورعاً چھوڑا، واجب تو نہیں تھا، لیکن جہاں شک پڑ جائے تو دین اور ایمان اور تقویٰ کا اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ورع اور احتیاط اختیار کرے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جس میں شک ہو اس کو چھوڑ کر وہ کام کرے جو شک سے خالی ہے. لا الہ الا اللہ. تو یہ تو معمولی قسم کے گرے پڑے سامان کا حکم ہوا کہ اگر کچھ ہلکی پھلکی چیز اگر کسی کو ملے تو وہ اس کو اٹھا کر کے کھا سکتا ہے، اپنے کام میں استعمال کر سکتا ہے. پین ہے، گری ہوئی ہے، لکھ رہے ہیں، اگر کسی نے کہا بھائی تم کو یہ کہاں ملی، یہ تو ہمارا قلم ہے، جاتے ہوئے راستے میں پھیلا جائے گا، اچھا ٹھیک ہے بھائی لے لو، لیکن اس کے لیے ہم کو تعارف کرنے کی اور اعلان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہلکے درجے کی چیز ہے. اب آئیے ایک اہم حدیث پڑھتے ہیں جو اس باب میں بہت اصول کی حیثیت رکھتی ہے، بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن خالد الجہنی کی اس حدیث کو جو لقطہ کے باب میں ہے صحیح بخاری میں کتاب اللقطہ کے اندر 5 مرتبہ ذکر کیا ہے اور 5 نئے مسائل کا اس سے استنباط کیا ہے. کئی طرق سے روایت آئی ہے، کئی مختلف الفاظ سے آئی ہے، اور علماء نے اس سے کئی مسائل کا استنباط کیا ہے. بڑی اہم حدیث ہے یہ اس باب کی. عن زید بن خالد الجہنی رضی اللہ عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرف فاصلة
فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فالضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فالضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجرة حتى يلقاها ربها متفق عليه. وعنه قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها رواه مسلم. ایک حدیث متفق علیہ ہے زید بن خالد الجہنی کی جو الفاظ ہیں، اور زید بن خالد جوہنی سے مسلم میں جو ایک روایت آئی ہے اس کا کچھ الفاظ الگ ہے. دونوں حدیث کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، بخاری کی ایک روایت میں دیہاتی آیا، جا عرابی، بادیہ نشی آیا، بادیہ میں رہنے والا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. فسألہ عن اللقطہ، اور اس نے آپ سے لقطہ کے بارے میں پوچھا، یعنی لقطہ کے احکام اور مسائل کے بارے میں، یعنی کہ لقطہ کا معنی کیا ہے، گری پڑی چیز، اس کا حکم کیا ہے، حکم جاننے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعرف عفاصہ و وقاء. عفاص کہتے ہیں تھیلے کو، برتن کو، یا زیور رکھنے کا جو پوٹ ہوتا ہے، ڈبہ اس کو کہہ لیجیے، یا نوٹ وغیرہ رکھنے کے لیے جو آپ کے والیٹ ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی کوئی چیز جس میں سامان رکھا جائے، کیش رکھا جائے، سونا چاندی رکھا جائے، سامان رکھا جائے، قیمتی سامان ہے. تو کہا کہ اس وعاء کو جس کے اندر وہ سامان رکھا ہوا ہے، اس کو اچھی طریقے سے پہچان لو کہ کس کلر کا ہے، کس رنگ کا ہے، چمڑے کا ہے کہ نائلون کا ہے کہ کپڑے کا ہے، سوتی ہے، کٹن ہے، کیا ہے. وہ وقاء اور اس کا بندھن جس سے تھیلا باندھا جاتا ہے. اور والیٹ پہ آج کل زپ لگی ہوتی ہے، زپ کس کلر کی ہے، تھیلے کا رنگ کیا ہے، اور بعض روایت میں کیا عدد ہے، اس کی گنتی بھی کہ اسے کیا چیز ہے. اگرچہ اس میں نہیں ہے لیکن دوسری حدیث آ رہی ہے. چلیے زیادت ثقت مقبول کے تحت اس کو بھی لے لیتے ہیں. تو تھیلے کو یاد کرو، ڈبہ کیسا تھا، والیٹ کیسا تھا، تھیلا کیسا تھا جس میں وہ سامان تھا، اس پہ زپ کیسی لگی ہوئی تھی، یا بندھن سے اگر بندھا ہوا تھا تو وہ کس کلر کا تھا، اور اس میں سامان کیا تھا. اس کو اچھی طریقے سے دیکھ بھال لو، اور کسی دوسرے کو اس پر مطلع مت کرو، تاکہ ایسا نہیں کہ پہچان سامان کی عام ہو جائے تو کئی لوگ دعوے دار کھڑے ہو جائیں کہ اس طرح کی زپ تھی، اس طرح کا تھیلا تھا، اتنا مال تھا اس میں. یہ سب کچھ مت کہو. آگے روایت آئی کہ اس پر گواہ رکھ لو کہ بھائی میں نے ایک چیز پائی ہے، ایک تھیلا پایا ہے، اس میں سونے کا زیور ہے، یا اس میں ایک کیش ہے. اماؤنٹ مت بتاؤ، کس طرح کے نوٹ ہے یہ مت بتاؤ، کیسا تھیلا یہ مت بتاؤ، تاکہ علامت ظاہر نہ ہو، بس گواہ رکھ لو. حکمت آگے آ رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس تھیلے کو یا اس ڈبے کو جس میں سامان ہے، اس کو اچھی طریقے سے دیکھ بھال لو، وہ وقاء اور اس کے بندھن کو جس سے وہ بندھا ہوا ہے. ثم عرفھا سنۃ، زیادتی کو آپ فرما رہے ہیں کہ پھر اس کے 1 سال اس کی تعریف کرو، یعنی لوگوں میں اس کا اعلان کرو. اب یہ نہیں کہ سال بھر اس کا یہی کام رہے کہ سارا کام چھوڑ کر کے وہ اس کی شناخت ہی کراتا پھرے، بلکہ شروع میں صبح و شام کرے. 1 ہفتہ چلیے ایسا رہا، لوگوں کے مجمع میں، بازار میں جہاں پر سامان پایا ہے وہاں پر، عام بازار میں، مسجد کے دروازے کے باہر، اندر میں تو نہیں، دروازے کے باہر اعلان کرے کہ بھائی کسی کی کوئی چیز اگر گر گئی ہو، کوئی تھیلا گر گیا ہو تو وہ آ کر کے مجھ سے ملے. پھر جو تحقیق کرنی ہوگی وہ کر لے گا. تو شروع میں صبح شام کر دیا اعلان، اس کے بعد دن میں 1 مرتبہ کرنے لگے، پھر اس کے بعد ہفتے میں 1 مرتبہ کرنے لگے، پھر 15 دن پر 1 مرتبہ کرنے لگے. اس طریقے سے اعلان کیا. اور آج کل تو وسائل اعلام بہت ہے، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، ٹی وی پر ڈال دیا، اخبار میں لکھ دیا کہ فلانے علاقے میں، مثلا ٹولی چوکی کے علاقے میں حیدرآباد میں اگر کسی کا کوئی سامان گر گیا ہو، قیمتی کوئی سامان ہو، تو اس نمبر پر کانٹیکٹ کریں یا آ کر کے ملاقات کریں. بس سامان کی تفصیل نہیں لکھنی. تو یہ ہے پہچان کرنے کرانے کی طرف. 1 سال تک موقع بموقع اس کی پہچان ہوتی رہنی چاہیے. اب ساتھ میں آگے فرما رہے ہیں فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا، اگر اس سامان کا مالک آ گیا تو ٹھیک ہے، اس کو دے دو، اگر وہ پتہ نشان صحیح بتا دے. وَإِلَّا فَشَأْنُكَ بِهَا، ورنہ تو اس میں تصرف کر، تو جان سامان کو کیا کرے گا. یعنی مطلب یہ ہے کہ تم اس میں تصرف کر سکتے ہو، اس کو استعمال کر سکتے. مسئلہ آگے آ رہا ہے تفصیل، پہلے حدیث کا ترجمہ پڑھ لیں کہ اگر 1 سال پہچنوایا اور اس کے بعد بھی صاحب سامان کا پتہ نہیں چلا اور ہم نے اس کو استعمال کر لیا، اور اگلے مہینے میں
13واں مہینہ ختم ہوتے ہوتے کوئی آدمی آ گیا، اسے صحیح پتہ بتایا، تو اب ہم پر اس کی ادائیگی لازم ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ بیان کریں گے ابھی۔ جب آپ نے یہ بتا دیا تو اس سائل نے یہ پوچھا فضالۃ الانم غنم، بکری اگر گم شدہ ہو، گم ہو کہیں آبادی سے باہر، جنگل وغیرہ میں بندھی ہوئی ہو، اس کا مالک بھول گیا، نہیں لے گیا، شام ہو گئی، ہو سکتا ہے کہ عشاء کا وقت ہو گیا ہو یا اور بھی زیادہ رات گزر گئی، تو اگر اس طرح سے بکری کو ہم کہیں پائے بغیر مالک کے تو اس کا کیا کریں؟ کہا آپ نے کہا ہی اللہ کا، یہ تمہارے لیے ہے، یعنی تم اس کے مالک بن جاؤ، یعنی تم لے لو اور اس کی شناخت کرواؤ، اور لے اخی کا، یا تمہارے بھائی کے لیے ہے، بھائی کا مطلب کوئی مسلمان، اس کے اندر ہو سکتا ہے کہ مالک بھی آ جائے گا تو اپنا سامان لے جائے گا، یا نہیں تو کوئی دوسرا لے لے گا، اور یا پھر یہ ہے کہ اور نہیں، یا بھیڑیا اس کو لقمہ بنا لے گا۔ تو یہ او شک کے لیے نہیں ہے، یعنی یہی 3 شکل ہوگی، یا تو تم لے لو، امانت دار ہو تو لے لو بھائی، اور نہیں تو اگر تم کو اپنے تئیں اندیشہ ہے کہ کہاں ہم جھنجٹ میں پڑے، ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو ذبح کر کے کھا جائے، اس کا اعلان نہ کرے، طبیعت کے اندر ہو سکتا ہے کہ حرام خوری کی لالچ پیدا ہو جائے، چھوڑو بھائی، کوئی دوسرا لے لے گا، کوئی اللہ کا بندہ آئے گا وہ لے لے گا، ہو سکتا ہے کہ وہ امانت دار ہو، جو ہم تو پہلے بتا چکے ہیں کہ اگر آدمی امانت دار ہو تو اس کو لے لینا چاہیے، اور اگر کوئی نہیں لے گا تو پھر یا تو کھائی جائے گا رات میں، یا کوئی جانور کھا لے گا، قسمت سے بچ جائے تو بچ جائے۔ تو یہ آپ نے صورت بتائی ہے کہ یا تو یہ ہوگا یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا، یہ نہیں کہ شک کے لیے بتا رہے، تم نہیں لوگے تو کوئی دوسرا لے گا، دوسرا کوئی نہیں لے گا تو بھیڑیا لے گا، یا جانور کوئی دوسرا جانور اس کو لقمہ بنا لے گا۔ چلیے سر، گویا اس میں آپ اشارہ دے رہے ہیں کہ لے لو، کیونکہ دیکھو کہ اگر خطرہ ہے کہ اب یہ جانور ہلاک ہو جائے گا اور رات میں کوئی نہ کوئی اس کو چیر پھاڑ کر کے کھا جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی غلط آدمی کے ہاتھ بکری لگ جائے اور وہ لے جائے اور راتوں رات اس کو ذبح کر کے بیچ کے کھا جائے، کہیں دور جا کر بیچتے یا ذبح کر کے کھا جائے، اور تم امانتدار ایماندار آدمی ہو تو لے لو، تاکہ صاحب سامان کا سامان محفوظ ہے، اس کی بکری اس کو مل جائے۔ اب اس کے بعد اس نے یہ کہا فضالۃ الابل، اگر گمشدہ اونٹ ہو، دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ جنگل میں ہے اور اس کا مالک نہیں آ رہا ہے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا ما لک ولہا، تم کو اونٹ سے کیا لینا دینا؟ اب بعض روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احمر وجہ، آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور بعض الفاظ احمرت وجنتا ہو، آپ کے رخسار، یہ جو ابھرا ہوا حصہ ہے چہرے پر، اس حصے کو وجنا کہتے ہیں، یہ سرخ ہو گیا۔ اب یہ برہمی کس لیے ہوئی آپ کی؟ ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات پہلے بتا دی ہوگی کہ گمشدہ اونٹ کو نہیں لینا چاہیے، وہ لقطہ کے اندر نہیں آتا ہے کیونکہ وہ اپنی حفاظت آپ کر سکتا ہے، اس کو مت چھوؤ، یا یہ ہے کہ اس شخص کی کم فہمی پر آپ کو غصہ آیا ہو کہ علت اور حکمت نہیں سمجھ رہا ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگے یا کوئی دوسرا لے گا، یا بھیڑیا یا کوئی جانور اس کو اپنا لقمہ بنا لے گا، درندہ جنگلی جانور اس کو شکار کر لے گا۔ اونٹ تو ماشاءاللہ بڑا جانور ہے، اتنی نہیں بات سمجھتا ہے کہ اونٹ کو کسی دوسرے جانور کا خوف ڈر نہیں ہے، ٹانگیں لمبی لمبی ہے، گردن اس کی لمبی لمبی ہے، ماشاءاللہ وہ اپنا دفاع آپ کر سکتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی وجہ ہو تو آپ اس سوال پر برہم ہوئے، اور کہا ما لک ولا، تم کو اور اونٹ کو کیا مطلب، تمہارا کیا معاملہ اس سے، تم کو کیا لینے دینا اس سے؟ معها سقا ہوا، اس کے ساتھ سقا ہے، یعنی وہ تھیلی ہے جس میں پانی ہوتا ہے، پیٹ کے اندر کوئی اس کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے جہاں وہ کئی دن تک کا پانی اسٹور کر لیتا ہے، ہفتہ 10 دن تک آرام سے، 10 دن 12 دن تک وہ بغیر پانی کے رہ سکتا ہے، اور وہ اپنے چارے کی جگہ تک پہنچ سکتا ہے، درختوں پہ پہنچ سکتا ہے، کانٹے دار درختوں کو کھائے گا، یا جو اس کی خوراک ہے وہاں تک پہنچ جائے گا، مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے۔ کہا کہ اس کے ساتھ اس کا سقا ہے، یعنی پانی ہے، کھانا ہے، وہ حذاؤہا، اور جوتا ہے، مطلب اس کا گدے دار پاؤں ہے جو بہت مضبوط ہے اور بہت لمبی مسافت قطع کرنے میں مدد کرتا ہے، پاؤں کی جو بناوٹ ہے، تو اس کو کہا گیا ہے جوتے سے تشبیہ دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیدل چلنے کے مقابلے میں ہم لوگ جب جوتے میں ہوتے ہیں، اور جوتے کی بھی کئی کوالٹی، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو نرم والا جوتا آتا ہے جی، تو وہ جوتا جو گدے دار ہوتا ہے، نرم والا جو اسپورٹس والا جوتا ہوتا ہے، اس کو پہننے سے آدمی کو راحت ملتی ہے، خاص کے لوگ گھٹنے کے درد والوں کے لیے نصیحت کرتے ہیں کہ اس کو لے لیجئے، چمڑے کے اور دوسرے جوتوں کے مقابلے میں یا چپل کے مقابلے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ نرم جوتا چلنے میں مددگار ہوگا۔ تو گویا کہ جس طریقہ سے آدمی کے پاس کھانا ہو، پینا ہو اور آرام کا جوتا ہو، اور وہ رک رک کر کے ایک لمبی مسافت تک چلے گا، اس کو ٹینشن نہیں ہے جی، نرم
جوتا اس کے پاؤں میں ہے اور کھانے پینے کی اشیاء بھی ہے، تو بھوکے رہنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے، تھکنے کا بھی اندیشہ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے وہ جانور ہے کہ اس کے ساتھ اس کا چارہ بھی ہے اس کے پیٹ میں، یا اپنے چاروں کو وہ حاصل بھی کر سکتا ہے، اور کئی دن تک کے لیے پیٹ میں پانی بھی اس نے اسٹور کر رکھا ہوا ہے، یا اس کو کئی دن تک پیاس نہیں لگتی ہے۔ ایک دفعہ اگر وہ شکم سیر ہو کر کے وہ پانی پی لیتا ہے تو کئی دن تک، ہفتہ 10 دن 15 دن تک وہ رہ سکتا ہے۔ تو وہ آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سب اس کے ساتھ ہے اور وہ کئی دن تک رہ سکتا ہے، تو تم اس کو کیوں لے جاؤ گے؟ ترید الماء، وہ اپنے پانی کے گھاٹ پر اترے گا، وہ خود پانی پی لے گا، وہ تاکل الشجر، درخت کو کھا لے گا، درخت کا پتا کھا لے گا، کانٹا کھا لے گا، اور اسی درمیان اس کا مالک تلاشتا اس کو آ ملے گا، حتی یلقاہ ربہا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس سے آ ملے گا۔ ربہا کہا، حتی یلقاہ رب نہیں کہا، کیونکہ الرب مطلق اللہ کے لیے بولا جائے گا، الرب تبارک و تعالی، لیکن اضافت کے ساتھ مقید کر کے رب الدار، رب الجمل، اس طریقے سے لفظ رب اضافت کے ساتھ مقید کر کے استعمال کیا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں استعمال کیا گیا حتی یلقاہ ربہا، یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو پالے۔ متفق علیہ۔ یہ ایک حدیث آپ نے پڑھی۔ وعنہ، زید بن خالد جوہنی سے روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، من آوا ضالۃ آوا الیہ اخاہ، اپنے بھائی کو اپنے سے لگا لیا، ملا لیا۔ آوا ضالۃ، جس نے گمشدہ جانور کو اپنے جانور میں ملا لیا۔ ضالہ کہتے ہیں حیوان جو گمشدہ ہو، اب حیوان میں انسان بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بچہ ہے جنگل میں گھوم رہا ہے، پتہ نہیں کہ وہ کدھر جائے گا، راستہ بھٹک گیا ہے، ماں باپ سے بچھڑ گیا ہے، تو جو بھی حیوان ہے زندہ جاندار، اس کے لیے ضالہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور غیر جاندار کے لیے لقطہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ من آوا ضالۃ، جس نے حیوان کو اپنے جانور میں ملا لیا، فہو ضال، تو وہ خود ضال ہے۔ دیکھیے اس کا استعمال، لفظ ضال کا اطلاق ہوا نا انسان کے اوپر، تو انسان یا جانور جو جاندار ہے اس کو ملا لیا، اور خاص کے وہ جانور جو اپنا دفاع آپ کر سکتا ہے، اونٹ، یا گرا پڑا سامان ہی اس نے لیا، مثال کے طور پر بکری اس نے لے لی جو لقطہ میں آتی ہے، یا چھوٹا بچہ تھا 2-3-4 سال کا، اس کو اٹھا لیا، لیکن اس نیت سے اٹھایا کہ اس کی شناخت نہیں کروائے گا، تو کہا کہ وہ بھی ضال ہے، راستے بھٹکا ہوا انسان ہے، غلط کار ہے، بدنیت ہے، معلوم یعرفہ، جب تک کہ وہ اس کی پہچان نہ کروائے، شناخت نہ کروائے۔ لیکن اگر کسی نے کسی کی بکری لے لی ہے جو جنگل میں تھی، یا کسی بچہ جو بچھڑا ہوا بچہ تھا اپنے ماں باپ سے، گمشدہ بچہ، اس کو لے لیا ہے اور اس کی شناخت کروا رہا ہے یا اعلان کر رہا ہے، تو الحمدللہ وہ ضال نہیں ہے۔ یہ دونوں حدیث آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، معنی اور مفہوم کو بتاتے ہوئے آپ کے سامنے گزاری گئی، آپ نے اس کو سنا۔ اب آئیے صاحب مسائل کے اندر۔ میں نے کہا تھا پہلی ہی گفتگو کے آغاز میں کہ اگر امانت دار، ایماندار، امانت دار انسان ہو اور اس کی شناخت کرانے پر وہ قادر ہو، تو اس کو گرا پڑا سامان چھوڑنا نہیں چاہیے، افضل ہے کہ وہ لے لے تاکہ سامان کی حفاظت ہو جائے۔ جیسے کہ آپ نے کہا ہی اللہ کا، لام تملک کا ہے، تم لے جاؤ، تم نہیں لوگے تو کوئی دوسرا لے لے گا، تمہارا بھائی لے لے گا۔ تو بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص نے کوئی سامان اٹھایا ہے، اس کو چاہیے کہ پورے طریقے سے سامان کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لے، تھیلے کو دیکھ لے، اس کے زپ کو دیکھ لے، عدد وغیرہ کیا کچھ ہے اس کے اندر، ساری تفصیلات کو اچھی طرح سے دیکھ لے۔ ہو سکتا ہے کہ بھول جائے گا، تو بعض اہل علم نے کہا کہ اس کی تحریر بھی کر لے، خفیہ طریقے پر کسی اپنی خاص ڈائری میں اشارے کی زبان میں لکھ لے، یا صراحت کے ساتھ لکھ لے کہ کیا کچھ پایا ہے اس میں اور کس طرح کی چیز ہے، تاکہ بیماری کا خطرہ اس کے اندر پیدا نہ ہو۔ یا پھر یہ ہے کہ اگر اس کی اچانک موت ہو جاتی ہے تو اس کے بال بچے بھی اس ڈائری کو دیکھ لیں، اور یا اس کے اوپر ایک اسٹیکر لگا دے کہ گرا پڑا سامان مجھ کو ملا ہے فلاں تاریخ کو، 1 سال کے بعد ہی اس پر ہماری ملکیت ہو پائے گی۔ تو اس طرح کا کوئی نوٹ اس کے اوپر لکھ دے، اسٹیکر ساٹ دے، اپنی المیرا میں اس کو رکھ دے، اس طرح کا کچھ کام کرے وہ، تاکہ وارثان اس کو اپنے باپ کا مال متروکہ سمجھ کر تقسیم نہ کر لے آپس میں۔ اس لیے بھی کہا گیا کہ صاحب اس کو اچھی طریقہ سے دیکھ لو کہ بھولو نہیں، اور جیسا کہ کہا کہ بہتر یہ ہے کہ نسیان کے خوف سے، بھولنے کے خوف سے اس کو تحریر بھی کر لے۔
صفات کی تفصیلات لکھ لیں، تاکہ جب کوئی دعوے دار آئے گا تو اس تحریر کی روشنی میں وہ دعوے کی صداقت اور عدم صداقت کو پرکھ سکے گا کہ یہ مدعی سامان کا دعوے دار صحیح دعویٰ کر رہا ہے کہ غلط دعویٰ کر رہا ہے۔ اس میں ایک اور بات اہم معلوم ہوئی کہ 1 سال تک پہچانوانا، گویا کہ 1 سال تک وہ سامان آپ کے پاس امانت ہے۔ جس طریقے سے آپ لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں یا اسلام نے امانتوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے، اسی طریقے سے آپ اس کی حفاظت کریں، اور جب اس کا مالک آ جائے تو اس کو خوشی بخوشی دے دیں، کیونکہ اٹھانے کا مقصد ہی آپ کے تھا سامان کی حفاظت کرنا، تو اس کا لحاظ رکھیں۔ پہچانوانا کتنے سال ہے؟ پورے 1 سال، اور وہاں پہنچانا اس کا اعلان کرنا جہاں لوگوں کا مجمع عام ہوتا ہے، جیسا کہ ہم آگے تفصیل بتایا۔ اگر دیہات میں پایا ہے، بادیہ میں، تو وہاں اعلان کر دیجیے، یا اس سے قریب کی کوئی بستی ہے، بڑی بستی ہے، تو وہاں اعلان کر دیجیے۔ سامان کو چھپا کے رکھ لیجیے، لیکن اعلان کیجیے کسی کا کوئی سامان اگر گر گیا ہو، کیش ہے یا سونا چاندی اگر گر گیا ہو، تو وہ ہم سے آ کر کے مل لے گا، یا قریب کے شہر میں بھی اعلان کر دیجیے۔ اور اس کی تفصیل ہم نے بتائی، فقہاء نے کہا ہے کہ شروع میں صبح و شام، بعد میں یومیہ، اور اس کے بعد اسبوعی طور پر، اور اسی طریقے سے تعریف اور شناخت کی مدت کو بڑھاتے چلے جائیے۔ اب اس مدت میں 1 سال کے اندر سامان رکھا ہوا ہے، خدا نخواستہ لا قدر اللہ وہ سامان آپ کے گھر سے ضائع ہو گیا، کسی چور نے چوری کر لیا، پتہ نہیں کہ کس نے چرا لیا، رکھا تو تھا حفاظت سے، گھر کے اور سامان کے ساتھ وہ ہو گیا، یا آتش زنی ہوئی اور اگ لگی میں وہ سامان جل گیا، تو وہ امانت تھی۔ اب آپ اگر مالک آ بھی جاتا ہے اور تفصیل بتا بھی دیتا ہے کہ آپ کے حوالے سے یہ اعلان ہم کو موصول ہوا ہے اور یہ شناخت نہیں بھائی، وہ سامان ضائع ہو گیا، اور وہ امانت دار ہے، تو اس کی بات کی آپ کو تصدیق کرنی پڑے گی، تو وہ امانت ہے۔ اب اس کے بعد فقہاء نے کہا ہے کہ اگر 1 سال کے بعد آتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ 1 سال کے بعد تم اسے تصرف کر سکتے ہو۔ تو کچھ لوگوں نے کہا، ظاہریہ کہتے ہیں کہ 1 سال کے بعد اگر آتا ہے تو اس کا سامان نہیں لوٹایا جائے گا، لیکن بخاری شریف میں صاف واضح لفظ ہے کہ دیکھو 1 سال کے بعد اگر یہ شخص آ جاتا ہے، اللہ اکبر، بخاری کی روایت ہے کہ 1 سال تک پہچان کرانے کے بعد بھی اگر کوئی اس کا مالک نہیں آتا ہے تو تم اس کو خرچ کر دو، وَلْتَكُنْ وَدِيَّةً عِندَكَ، اور وہ سامان تمہارے پاس ودیہ ہوگا۔ یعنی ودیہ کے بارے تو امانت ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو تم امانت سمجھنا، مالک تو بن گئے ہو، تم مالک بن گئے، اب وہ امانت نہیں رہی، لیکن اس کو تم امانت سمجھو، یہ سمجھو کہ کبھی بھی اس کا مالک آئے گا تو ہم اس کو دے دیں گے، مطلب اس کو یہ سمجھ کے لو۔ فَإِن جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمٌ مِّنَ الدَّهْرِ، اگر سامان کا اصل مالک اور اس کا طلبگار کبھی بھی آتا ہے، زندگی میں کبھی بھی آتا ہے، فَدْفَعْهَا إِلَيْهِ، تو اس کو دے دو۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ 1 سال کے بعد ہم اس کے مالک بن گئے، اور اگر آتا بھی ہے، صحیح شناخت بتا بھی دیتا ہے، تو کہیں گے خلاص وقت ختم ہو گئی، مدت ختم ہو گئی، اب وہ میں کھا پی کر کے اس کو میں نے برابر کر دیا، اب کچھ نہیں دیتا۔ غلط ہے یہ قول، بلکہ علامہ ابن قدامہ مقدسی نے تو کہا کہ اس میں اہل علم کا کوئی اختلاف ہی نہیں جانتا، لیکن کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ 1 سال کے بعد لوٹانا اس پر واجب نہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ لوٹانا ہوگا، کیونکہ بالکل واضح حدیث موجود ہے۔ تو 1 سال کے بعد اگر وہ آتا ہے اور آپ نے اس کو خرچ کر دیا، تو اب آپ جو لوٹا رہے ہیں وہ غرامہ ہے، جو مطلب جرمانہ آپ دے رہے ہیں، یعنی اس کا ہرجانہ دے رہے ہیں۔ جو سامان تھا، اگر وہ چیز مثلی ہے، بازار میں اسی طرح کی چیز دستیاب ہے، تو جا کے سامان دے دیجئے، یا نہیں تو اگر وہ قیمی ہے، سامان بھو بہو تو نہیں مل رہا، لیکن اس کی قیمت معلوم ہے، بازار سے معلوم کی جا سکتی ہے، وہ قیمت آپ کو دینی پڑے گی۔ 1 سال کے درمیان میں اگر وہ ہلاک ہو گیا تو آپ پر تاوان نہیں ہے، کیونکہ امانت ہے۔ 1 سال کے بعد وہ آپ کی ملکیت میں آ گیا، اب اگر وہ سامان آپ کے یہاں سے چوری ہوتا ہے تو وہ آپ کا ہوگا، مالک کا نہیں ہوگا، آپ کو دینا پڑے گا جرمانہ۔ یہ دیکھ لیجیے، سال بھر کے اندر اس سامان کی حیثیت امانت کی تھی، اب آپ کی وہ ملکیت ہو گئی، لیکن آپ اس کو ایسے ضروری ادا کرنا سمجھے جیسے کوئی امانت کو ادا کرتا ہے، لہذا اب یہ غرامہ لگے گا آپ کو، جی اس کا آپ کو جرمانہ لگے گا، سامان لا کے دیجیے یا اس کی قیمت دیجیے۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ایک اہم بات یہ معلوم ہوئی کہ گمشدہ اونٹ وغیرہ کو، یا کسی کا اور کوئی جانور ہے، کوئی زراف پالے ہوا ہے، جی تو اس کو لینے کی ضرورت نہیں، اس کو لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق ہی اس انداز پہ کی ہے، اس کا مزاج ہی ایسا ہے، اس کی ترکیب اور اس کی تخلیق ہی اللہ نے ایسی فرمائی ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانوروں سے محفوظ رکھ سکتا ہے، حملہ آور جانوروں سے محفوظ رکھتا ہے،
اور پھر وہ کھاتا پیتا رہے گا یہاں تک کہ اس کا مالک اس کو لے لے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی اس کے اندر آپ نے فرمایا ایڑی افاسہ و وکاء، تھیلی اور اس کا بندھن، اس کو اچھی طرح یاد کرو۔ اب یہ روایت جہاں آ رہی ہے اس کے اندر دیکھ لیجیے، یہ ہے کہ صاحب اس پر گواہ بھی رکھ لو۔ پہلی حدیث کے اندر گواہ کا ذکر نہیں ہے کہ سامان لو، بس اس کی صفات کو یاد رکھو یا نوٹ کر لو۔ گواہ بھی رکھو، تو گواہ بھی رکھ رہا ہے تو یہ نہیں کہ بھئی میں نے یہ اس طرح کے رنگ کی تھیلی پائی ہے اور اس کا یہ زیپ ہے اور اس میں یہ تعداد ہے، تب تو ڈسکلوز ہو جائے گا معاملہ۔ میں نے کچھ پایا ہے کہ بھاری بھر کر رقم ملی ہے، سونا چاندی ملا ہے، اس پر آپ لوگ گواہ رہی۔ یہ گواہی کیوں رکھی جا رہی ہے؟ پہلے حدیث پڑھ لیجیے پھر اس نقطے پر آتے ہیں۔ عن ایاز بن حمار رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد لقطة فلیشهد ذوی عدل ولیحفظ عفاصها ووکاءها ثم لا یکتم ولا یغیب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء رواه احمد والاربع الا الترمذی وصححه ابن خزیمہ وابن الجارود وابن حبان۔ حدیث صحیح ہے۔ کہا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کسی نے لقطہ گرا پڑا سامان پایا، فلیشهد ذوی عدل، وہ عادل گواہوں کو رکھ لے، اس پر گواہ رکھے کہ ہم نے کوئی چیز پائی ہے۔ اس کے بعد یہ عدل کیا ہے؟ عدل ایک صفت ہے کہ انسان جب اس صفت سے متصف ہوتا ہے تو لوگ اس کے قول اس کے فعل سے راضی ہوتے ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا ممن ترضون من الشہداء، ایسے گواہ جس سے لوگ راضی ہوں، صادق القول، امانت دار آدمی ہے، جھوٹ نہیں بولتا، بے ایمان نہیں ہو کہ اس نے جھوٹی گواہی کچھ پیسے لے کر کے دے دی۔ بہرحال عادل گواہوں کو رکھ لو۔ یہ حکم علماء نے کہا کہ استحبابی ہے، کیونکہ زید بن خالد جوہنی کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اس کا رنگ یاد رکھو، تھیلی یاد رکھو، لیکن آپ نے گواہی کا ذکر نہیں کیا، جبکہ وہ بہت بنیادی حدیث تھی، وہیں آپ کو ذکر کرنا چاہیے تھا، یہ اہم بات ہے۔ لیکن کوئی حرج نہیں ہے بابا، وہ بھی حدیث صحیح ہے، یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ زیادت الثقۃ مقبولۃ کے تحت آپ اس بات کو لے لیجیے کہ گواہ رکھے، اور اس لیے بھی کہ گواہ رکھیے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ جب گواہ ہے تو آپ کے دل میں بے ایمانی کا خطرہ پیدا نہیں ہوگا، حرام میں آپ واقع نہیں ہوں گے، یعنی مال ہڑپ کرنے کی نیت نہیں ہوگی، یا شیطان کو یہ موقع نہ ملے کہ وہ آپ کو یہ کہے ارے کسی نے دیکھا نہیں، اتنا موٹا مال ہے، کروڑوں کا مال ہے، لاکھوں کا مال ہے، کروڑوں کا مال ہے، اس کو ہضم کر جاؤ یار، کیا بات ہے جی۔ تو آپ اگر دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ نہیں، اس پر ہم نے گواہ رکھا ہے کہ میں نے بہت بڑی ایک رقم پائی ہے کسی کی، اگر کوئی اس کا متلاشی ملے تو اس کو بھیجو ہمارے پاس، ہم نے اعلان کر دیا ہے، اخبار میں دے دیا ہے۔ تو اب یہ جو اعلانات ہو گئے ہیں اور گواہ بھی آپ نے اپنی آبادی سے امانت دار آدمیوں کو رکھ لیا ہے کہ تو گواہ کو، تو ماشاءاللہ اب آپ کے اندر یہ لالچ پیدا نہیں ہوگی، شیطان کو موقع نہیں ملے گا، اور پھر آپ کے ورثہ بھی مرنے کے بعد آپ کے اس کو اپنا مال سمجھ کر کے یا باپ کا ترکہ سمجھ کر کے اس کو تقسیم نہیں کریں گے، یا اسی طریقے سے اگر آپ مفلس اور کنگال ہو گئے اور آپ کے سامان کو نیلام کرنے کی ضرورت آ گئی، جو ہم نے باب التفلیس والحجر کے اندر پڑھا تھا کہ صاحب روک دیا جائے گا کہ اب اس کو بیچو نہیں، اور قرض داروں کے درمیان اس کے قرضوں کے تناسب سے وہ مال تقسیم کیا جائے گا، تو اس میں یہ مال داخل نہیں ہوگا کیونکہ یہ امانت ہے کسی کی۔ تو اس طریقے سے صحیح قول یہ ہے کہ گواہی یا اس پر گواہ رکھنا اہل علم نے کہا کہ واجب ہے۔ حنابلہ کے ہاں مذہب کا یہی قول ہے، راجح قول، اور حنفیہ کا بھی یہی قول ہے، اور امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی قول کو راجح قرار دیا ہے۔ جو علت ہے گواہی کی یا گواہ رکھنے کی، اور حدیث بھی صحیح ہے اور اس میں مصلحتیں بھی ہیں، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ سامان کی شناخت اپنے طور پر تو کر ہی لے کہ برتن یا وہ تھیلا جس کے اندر سے وہ چیز پائی ہے وہ، اور اس کی زیپ اور اس کا بندھن کیسا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر گواہ رکھ دے تو اور بہت اچھی بات ہو جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد جب 1 سال کے بعد نہیں آوے تو کہا فہو مال اللہ یؤتیہ من یشاء، وہ اللہ کا مال ہے جس کو چاہتا دیتا ہے، مطلب یہ کہ وہ تمہاری ملکیت ہو گئی، وہ اللہ کا مال ہے، وہ جس کو چاہے دے، تم اس کے مالک ہو گئے۔ بظاہر اس لفظ سے یہ لگتا ہے کہ جب ہم اس کے مالک ہو گئے اور اللہ کا مال ہے اور اللہ نے اس کو ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، تو اب اگر اس کا مالک آئے گا بھی اور ہم اس کو خرچ کر چکے ہیں، کاپی چکے ہیں، تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ لیکن جیسا کہ ابھی آپ نے زید بن خالد جوہنی کے الفاظ کا، بخاری شریف کا وہ حدیث کا ٹکڑا سنا کہ فَإِن جَاءَ صَاحِبُهَا يَوْمًا مِّنَ الدَّهْرِ، اگر خرچ کر دیتے ہو اور اس کا مالک
زندگی میں کبھی بھی آیا تو تم کو دینا پڑے گا، اور ایسے ہی خوشی سے ادا کرو گے جیسے کوئی عمل ادا کرتا ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ نص جو ہے مال اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ نص مطلق ہے، اور زید بن خالد جوہنی کے الفاظ میں جو آیا ہے کہ کبھی بھی آئے 1 سال کے بعد خرچ کرنے کے بعد بھی، تو اس کو امانت ہی سمجھ کر کے اس کو ادا کرنا اور دے دینا ہوگا، یہ گویا کہ خاص ہے۔ تو اس لیے زمان واجب ہوگا۔ راجح قول یہ ہے کہ مطلب یہ کہ مال اللہ یؤتی کہ وہ آپ کے لیے اللہ نے حلال کر دیا، شریعت حلال کرتی ہے کہ آپ اس مال کو کھا لیجیے، اگر آ گیا تو دے دیں گے، نہیں آئے گا تو ٹھیک ہے، ہمارے لیے اس کا استعمال مباح تھا۔ چلیے صاحب، اس کے بعد ایک روایت اور ہے ہمارے باب میں، عن عبد الرحمن بن عثمان التیمی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن لقطۃ الحاج، رواہ مسلم۔ عبد الرحمن بن عثمان التیمی، عثمان بن عبید اللہ القرشی التیمی، بنو تیم کے تھے، قریشی تھے، اور طلحہ بن عبید اللہ ماشاء اللہ 10 مبشرہ بالجنہ میں ان کے بھائی ہیں، عثمان بن عبید اللہ ان کا یہ بیٹا ہے، عبد الرحمن بن عثمان التیمی صحابی، عبد الرحمن بن عثمان بن عبید اللہ، طلحہ بن عبید اللہ کے بھائی عثمان بن عبید اللہ کی یہ صاحبزادے عبد الرحمن۔ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے، کچھ لوگوں نے کہا حدیبیہ کے سال ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ ہی یہ قتل کر دیے گئے تھے مکے میں سن 73 کے اندر، ایک ہی دن میں دونوں کا قتل کیا گیا تھا، اور یہ سن 73 کا واقعہ ہے، سن 73 ہجری، 73 ہجری کے اندر۔ عبد الرحمن بن عثمان التیمی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے گرے پڑے سامان کو اٹھانے سے منع فرمایا ہے، نہا عن لقطۃ الحاج، حج اور عمرہ کرنے والے کا اگر کوئی سامان گرا ہوا ہو تو اس کو مت اٹھاؤ۔ کیا مطلب؟ مکے میں گرا ہو یعنی حرم میں، مراد حدود حرم میں یا حدود حرم کے باہر قریب کے مقامات میں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حرم کے اندر ہے لقطہ تو نہیں اٹھاؤ، حرم کے باہر کا اٹھا لیں گے، نہیں، یہ مطلق رکھیے، حج اور عمرہ کرنے والے کے لقطے کو مت اٹھاؤ۔ یہ آپ نے اس لیے کیا کہ آدمی عام طریقے سے اٹھاتا ہے تو سمجھتا ارے لاکھوں آدمی آئے ہوئے، لاکھوں لاکھ آدمی آئے ہوئے، نہ جانے کس کا ہوگا، اور کہاں اس بھیڑ میں ہم لوگوں کے درمیان اس کی شناخت کرتے رہے، کہاں کا آدمی ہوگا، چلا گیا ہوگا، تو اب اس کے دل میں لالچ ہوگی کہ سامان کو رکھ لیں۔ کون اتنی بھیڑ میں اس کا اعلان کرتا پھرے، اور جس کا سامان گرا ہے وہ بھی کافی افسوس پر کے رہ جائے گا، کتنی بھیڑ میں ہم کہاں تلاشیں اس کو، کہاں ہمارا سامان ملے گا، وہ بھی گویا کہ کافی افسوس مل کر کے رہ جائے گا۔ تو ایسی صورت میں خیانت کا زیادہ امکان ہے، چھوڑ دو بھائی جہاں۔ لیکن آج کل تو اتنے مسائل پیدا ہو گئے ہیں اور اس طریقے سے جیب کترے بھی نظر آتے ہیں خال خال، کہ اب ایسی صورت میں بہتر یہی ہے کہ علماء نے کہا ہے کہ اگر اویلیبل سامان ہے اور آپ کو اندیشہ ہے کہ کوئی بھی آدمی اٹھا لے گا اور کیسے لوگ آ جاتے ہیں تو اٹھا لیجیے۔ اور اب تو شناخت کا طریقہ بھی آسان ہے کہ حکومت کے آفیسز بنے ہوئے ہیں، ضائع سامان اور لقطات گرے پڑے سامان کے امانت رکھنے کے لیے وہاں لے جا کر کے آپ جمع کر دیجیے، آپ کو رسید مل جائے گی اور آپ بڑی ذمہ ہو جائیں گے، اب وہ گورنمنٹ کے پاس ہے، اور جس کا بھی کوئی سامان گرا ہوا ہے وہ ان مراکز میں جا کر کے وہ اپنی شکایت درج کرائے گا، اپنی تفصیلات پیش کرے گا، اور شناخت کے بعد اس کو حکومت یا حکومت کے اہلکار اس کے حوالے کر دیں گے، تو اب معاملہ آسان ہے۔ تو آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں لوگ دور سے آتے تھے، مکے والے بھی ہو سکتے ہیں، آفاقی بھی ہو سکتے ہیں، اور لینے والا یہ سوچے گا کہ لیا ہے اور وہ چلا گیا ہوگا، اور اس بھیڑ میں کہاں ہم اعلان کرتے پھرے، اور جیسے کہ کہا کہ خود جس کا سامان ضائع ہو گیا ہے وہ بھی بہت زیادہ اس کو تلاش نہیں کرے گا، تو ایسی صورت میں خطرے کے پیش نظر آپ نے یہ منع فرمایا تھا۔ اب ایک دوسرا مسئلہ ہے یہاں پر کہ کیا مکے کے لقطے کا کیا حکم ہے؟ اس کا بھی وہی حکم ہے کہ 1 سال پہچنواؤ، اعلان کرو، جیسا کہ عام لقطے کا حکم ہے جو زید بن خالد جوہنی کی روایت میں ہم نے پڑھا، عرفا سنۃ فإن جاء صاحبها فأدها إليه وإلا فشأنك بها، تم جو چاہو اس کو استعمال کر لو 1 سال کے بعد۔ کیا یہی حکم ہے مکے کے لقطے کا یا نہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیحین میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی، مکے کی خصوصیات بتاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے کی خصوصیات بتائی ہے، فتح مکہ کی صبح ہو کر کے جب آپ نے خطبہ دیا ہے تو انہی خصوصیات مکہ میں آپ نے یہ فرمایا کہ وَلَا تَحِلُّ لُقْطَتُهَا إِلَّا لِمُنشِدٍ، یہاں کا لقطہ اٹھانا کسی کے لیے حلال نہیں ہے مگر اس شخص کے لیے جو اس کا اعلان کرے۔
تو کہا کہ یہ زید بن خالد جوہنی کی جو روایت ہے 1 سال اعلان کرنے کی، اس سے یہ مستثنا ہے، اس سے یہ کیفیت الگ ہے، مکے کے لقطے کا حکم الگ ہے۔ ورنہ اگر ہر جگہ کے لقطے کا ایک ہی حکم ہو کہ 1 سال پہ چلواؤ، اس کے بعد تو اس کے مالک پر بیٹھتے ہو، تو پھر مکے کی کیا خصوصیت رہ گئی؟ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو من جملہ ان احکام کے بیان کیا ہے جو مکے کے ساتھ خاص ہے۔ لہذا راجح قول یہ ہے کہ مکے کا لقطہ ہمیشہ پیشن والا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کر نہیں سکتے ہیں، اور خطرہ ہے کہ سامان ضائع بھی ہوگا۔ آپ امانتدار ایماندار آدمی ہیں، آپ اٹھا لیجیے، دیکھ لیا کہ اس میں بہت چیز ہے، الحمدللہ پوری امانتداری کے ساتھ لے جا کر کے اس کو امانتی سامان گھر میں ڈال دیجیے، حکومت کے حوالے کر دیجیے، اور آپ اس سے بڑی عزت پہنچ جائے گی۔ تو یہ ہے مسئلہ۔ لقطۂ حاج سے آپ نے کیوں منع فرمایا تھا، وہ آپ نے سمجھ لیا کہ آدمی یہ سمجھے کہ صاحب آفاقی کا ہے، بیرونی آدمی کا ہے، نہ جانے اس کی فلائٹ ہو گئی ہوگی، چلا گیا ہوگا، کہاں ہم اس کی ہم تلاش کریں، اس لیے آپ نے کہا چھوڑ دو۔ لیکن اب تفصیل بچا چکے، دوبارہ اعادہ کی ضرورت نہیں ہے، بہتر ہے کہ اس کو اٹھا کر کے ہمارے تمہارے گھر میں جا کے دے آئیے۔ اور شہر مکہ یعنی مراد ہے حدود حرم، اس کی ایک الگ خصوصیت ہے۔ یہ تو نقطۂ حج کا حکم ہوا، چاہے وہ حدود حرم میں پائیے کہ حدود حرم کے باہر پائیے۔ مینا جو حدود حرم میں ہے، مزدلفہ حدود حرم میں ہے، لیکن عرفہ حدود حرم کے باہر اگر وہاں کوئی چیز پائیں گے تو کیا اس کا حکم نہیں ہوگا؟ نقطۂ حج کے اندر وہ داخل نہیں ہے، یا حدود حرم کے باہر وہ سب داخل ہے۔ اس لیے کہا تھا کہ راجح قول یہ ہے کہ نقطۂ حج کو نہ اٹھاؤ، یا منع فرمایا آپ نے اٹھانے سے، مکے کے اندر یعنی حدود حرم کے اندر، حدود حرم کے باہر، خاص سبب سے جو بتایا۔ اور اب تو الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تعریف اور شناخت کا مسئلہ اب آسان ہو گیا ہے، حکومت کے حوالے کر دیجیے۔ مکہ حدود حرم کے اندر اگر کوئی لقطہ پاتے ہیں تو اس کا حکم بالکل الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اس کا تعارف کرنا، کبھی کوئی اس کا مالک نہیں بن سکتا۔ اگرچہ حنفیہ اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس کا حکم بھی عام ملک کے یا عام جگہوں میں پائے جانے والے لقطے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جی، مالکیہ کے یہاں بھی مشہور قول یہی ہے، حنابلہ کے یہاں بھی مذہب کا مشہور قول یہی ہے، حنفیہ بھی اسی حدیث کے قائل ہے زید بن خالد جوہنی کی روایت کے مطابق۔ بعض شوافی بھی قائل ہے، لیکن شوافی کے یہ راجح قول جو ہے وہ یہی ہے، اور حنابلہ کے یہاں ایک قول یہی ہے کہ صاحب مکے کا لقطہ الگ حکم رکھتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ ہمیشہ امانت رہے گا، اور جب بھی شخص آئے یا حکومت اس کو اعلان کرے، یا جس طریقے سے ہو کہ کسی کا کوئی سامان گر گیا ہے اور اس کے اندر ایک بڑی موٹی رقم ہے، زیورات ہے، کچھ ڈکوں میں یہ ہے وہ ہے۔ اب تو سب جگہ ماشاءاللہ کاغذ کے اندر لوگ لکھ کر کے بھی اپنے بیگ کے اندر رکھے رہتے ہیں، نام وام پتہ ہوتا، ٹیلی فون نمبر سامان کے اندر رکھ دینا چاہیے۔ تو اس طریقہ سے آج کی فاسٹ دنیا میں صاحب سامان تک پہنچنا اور اس کے حوالے مال کرنا آسان ہو گیا ہے الحمدللہ۔ اور انشاءاللہ اس باب کی آخری حدیث مقدام ابن معدی کریبہ عن المقدام ابن معدی کریبہ رضی اللہ عنہ قال، علم ہے اور ترکیب ہے، 2 لفظ سے مل کر کے یہ نام ہے، معدی کریبہ غیر منصرف۔ عن المقدام ابن معدی کریبہ رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الاهلي ولا اللقطة من مال معاهد الا ان يستغني عنها، رواه ابو داؤد۔ مقدام بن معدی کریبہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا حرف تنبیہ ہے، حرف استفتاح اور حرف تنبیہ، خبردار، یہ بات کی تاکید کے لیے آتا ہے، زور پیدا کرنے کے لیے۔ خبردار، حلال نہیں ہے کسی کے لیے، عدم حلت کی تاکید ہے، ہرگز حلال نہیں ہے۔ ذو ناب من السباع، وہ درندے، ذو ناب جو ناب والے ہیں، جن کے کنارے کے دانت نوکیلے ہوتے ہیں، جی، جو درندہ ہے، کتا، بلی، شیر، باغ، بلائی، چیتا، لومڑی، سب کے جو نوکیلے دانت ہوتے ہیں، ربائی دانت کے کنارے نوکیلے دانت ہوتے ہیں جسے وہ نوچ کے کھاتا ہے، ایسے درندوں کو کھانا حرام کیا گیا ہے اسلام میں۔ اب یہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن مجید میں اس کا حکم نہیں آیا، لیکن حدیث میں۔ اور اسی طریقے سے ولل الحمار الاہلی، پالتو گدھا جو آدمی سے مانوس ہو، جس کو ہم پالتے ہیں، ہماری آبادی میں ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ جو نیل گائے ہے، وحشی گدھے یا گدھا کی طرح ہوتا ہے، یا گدھے سے تھوڑا بڑا، جس کو نیل گائے کہتے ہیں، جنگلی گدھا، وہ حلال ہے۔ تو کہا خبردار، دانت والا، کچھلی کے دانتوں والا جانور حلال نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے ذو مخلب من الطیر بھی ہے، باب الصید والذوائب میں ہم پڑھیں گے۔
کہ اسی طریقہ سے وہ سکڑا باز چیل وغیرہ جو ہوتی ہے، جو جھپٹا مار کر کے شکار کرتی ہے، جس کے ناخن ہوتے ہیں، جو پنجے کو گاڑتا ہے، ایسا اس کی گرفت ہوتی ہے جیسے کہ وہ اگر وہ اس کے پنجے میں آ گئے تو اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ چھوڑتا نہیں، اپنے قد سے کئی گنا زیادہ وزنی سامان کو اٹھا لیتا۔ تو وہ جو چنگل سے شکار کرتا ہے ناخن سے، اور یہ جو دانت سے نوچ کھاتے والے درندے ہیں، یہ حرام ہے۔ پالتو گدھا حرام، اور اسی طریقہ سے پالتو گدھا حرام ہوا، کچڑیوں والا جانور حرام ہوا، ذو مخلب من الطیر، جی پنجوں سے شکار کرنے والا، ناخن سے شکار کرنے والا جانور پرندہ حرام، پالتو گدھا حرام۔ ولا اللقطۃ من مال معاہد، اور اسی طریقہ سے حرام ہے تمہارے لیے کسی معاہد کا مال، یا مال معاہد، لقطہ گرا پڑا سامان جو کسی معاہد کا ہو، ذمی کا ہو، جو اسلامی ملک میں رہتا ہے ٹیکس دے کر کے، جزیہ دے کر کے، تو اس کے مال کی بھی حفاظت ہمارے اوپر ایسے ہی ضروری ہے جیسے کسی مسلمان کے مال کی۔ اور اس کا بھی حکم وہی ہے کہ 1 سال اس کو لے لو، ہمارا دار آدمی ہو تم، اس کو لے لو اور اس کا اعلان کرو اس آبادی میں۔ اب یہ مال معاہد کیسے سمجھ میں آئے گا؟ ہو سکتا ہے کسی مسلمان کا مال ہو، ارے اس لوکیلٹی میں ہم نے دیکھا ہے جہاں کل کے کل وہی معاہد رہتے ہیں، کسی خاص محلے کے اندر ہوتے ہیں، وہی لوگ ہوتے ہیں، یا یہ ہے کہ اکثریت ان کی ہوتی ہے، تو اس لیے کہا گیا کہ مال معاہد ہے۔ تو بہرحال حکم ایک ہی ہے، جو ذمی ہے اس کے جان مال کی بھی حفاظت ہمارے ذمہ لازم ہے۔ تو آپ نے کہا کہ لقطہ مت اٹھاؤ، یعنی مالک بننے کے لیے مت اٹھاؤ، اور یہ نہیں سمجھو کہ وہ کافر ہے، یہودی ہے تو اس کا مال ہمارے لیے حلال ہے، یہ سمجھ کر کے دبا لیا نہیں۔ تم کو اگر امانت دار ہو، ایماندار ہو، پہچان والنے پر قادر ہو، تو تم اس کو اٹھاؤ اور اس کی تعریف کرو، اس کی شناخت کراؤ 1 سال۔ الا ان یستغنی عنہا، مگر یہ کہ صاحب مال اس سے مستغنی ہو جائے، یعنی وہ نہ آئے اور سال گزر جائے، تو پہلے جیسے عام لقطوں کا حکم ہے کہ تم اس کو استعمال کر سکتے ہو، اور اگر اس کا مالک آ جائے تو راجح قول میں صحیح قول جو جماہیر امت کا ہے کہ اس کو پلٹا دو، وہی حکم اس معاہد کے بھی مال ملتقط کا لقطہ کا ہوگا۔ ھذا وباللہ توفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔